السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ ایک نوجوان نے ایک بار ایک تاجر سے پوچھا جو اپنی محنت سے بہت امیر ہو گیا تھا، تمہاری امیری کا راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسی کوئی راز کی بات نہیں ہے، چھوٹی عمر سے میں نے ایک مقصد مقرر کر کے سخت محنت کی، سارے طنز کو نظر انداز کیا، زندگی کے قدم ایک ایک کر کے مشکل ہوتے جا رہے تھے، اکثر پھسل کر گرتا تھا، لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ایک ایک کر کے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ تو آپ سب سے اوپر ہو گئے اور آپ کامیاب ہو گئے، ایسا کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف زندگی کے کچھ سیڑھیاں چڑھنا سیکھ گیا ہوں بس۔ نوجوان اور تاجر کے درمیان ہونے والی اس گفتگو میں کچھ خوبیاں دیکھی جا سکتی ہیں جو زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ مقصد کا صحیح تعین، استقامت، طنز و مزاح کو نظر انداز کر کے ناکامیوں سے بچتے ہوئے، غلطیوں کو درست کرتے ہوئے مقصد کی طرف بڑھنا۔ جب آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے تو یہ محسوس نہ کریں کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، بلکہ نئے مقاصد طے کرنا اور اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ یہ کچھ مقاصد کی ترتیبات ہیں جنہیں آپ بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے اپنی زندگی کو دو پرتوں میں تقسیم کرنا درست نہیں ہے، مادی اور ابدی۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ جن کی اللہ نے اجازت دی ہے، ابدی کامیابی حاصل کریں۔ بس یہی ہے کہ مادی وسائل کے حصول میں آخرت سے محروم نہ ہو۔ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد متکبر اور شرارتی بننے کے بجائے ہمیں شکر گزاری اور نیکی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدی کو ناپسند کرتا ہے۔ جب ہم کسی پودے یا درخت کو بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ زمین میں ایک بیج پڑا ہوا ہے جو اسے اپنے طور پر کھڑا ہونے میں مدد دیتا ہے۔ پودے کی نشو و نما کا انحصار بیج کے معیار پر ہوتا ہے۔ صرف اس لیے کہ بیج اچھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پودا پختگی کو پہنچ جائے گا۔ اس کے برعکس وقتاً فوقتاً اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہمیں ضروری پانی اور کھاد مہیا کرنی ہوگی۔ نیت وہ بیج ہے جو انسانی سرگرمیوں کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتی ہے۔ اس کی تعریف مقصد اور ہدف ہے۔ یہ تبھی پوری ہو سکتی ہے جب نیت اچھی ہو اور وقتاً فوقتاً اس کی پرورش کی جائے۔ صرف نیت اچھی ہونے کی وجہ سے کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے، کام بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ اگر نیت اچھی ہو تو ہم اس کے تعاقب میں ہونے والی ناکامیوں سے مایوس نہیں ہوں گے۔ جو قربانیاں یا تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ ذہن میں نہیں ہوں گی۔ مایوسی یا سستی ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ڈانٹ ڈپٹ یا طنز ناقابل برداشت نہیں لگتا کیونکہ ہمارا مقصد بہت بلند ہے۔ صرف یہی نہیں، جب ہم کامیابی کی سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو ہمیں متکبر یا لاپرواہ ہوئے بغیر مقصد کے حصول کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کسی قسم کی سستی یا لاپرواہی ہو تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دل میں موجود نیت کے بیج کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ ہم اپنے مقصد میں مخلص ہوں اور اس کے مطابق عمل کیا جائے تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔